السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں دا بیسٹ بائی ایس آر پارٹ 2۔ مجھے کھولو، چھوڑو مجھے، تم لوگ نہیں جانتے میں کون ہوں، نکالو مجھے یہاں سے۔ زبیر ہوش میں آیا تو خود کو بیسمنٹ میں پایا تو چلانے لگا۔ اچانک بیسمنٹ کی تمام لائٹس آن ہوئی تو بیسٹ بیسمنٹ کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ زوار اور زارون بھی ساتھ ہی کھڑے مسکرا رہے تھے۔ کیسے ہو خانزادہ؟ زبیر تو بیسٹ کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ بیسٹ کی آنکھیں بالکل راحیلہ جیسی تھی، جبکہ باقی سلمان صاحب کی کاپی تھا۔ تم تو بالکل… زبیر بولنے ہی لگا تھا کہ بیسٹ نے زبیر کا منہ دبوچا۔ زبیر کی تو آنکھیں پھٹنے پر آ گئی تھی، جبکہ انگلیاں منہ میں دھسی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہاں، میں حمزہ شاہ، بیسٹ، تمہاری سگی بہن کا بیٹا، جس کی بیٹی کو تم نے بے آبرو کیا تھا، تمہاری اسی بھانجی کا بھائی۔ بیسٹ، حمزہ غرایا۔ زبیر پتھر کا بن گیا۔ اپنی بھانجی، یہ کیا ہو گیا تھا اس سے؟ یہ کیا کر دیا تھا اس نے؟ تم دیکھو بیٹا، میں ماموں ہوں تمہارا، دیکھو میں سب غلط کام چھوڑ دوں گا، مجھے چھوڑ دو، حمزہ نے خوف سے کہا تو بیسٹ ہنسنے لگا۔ ہا ہا ہا، تم جیسے گھٹیا انسان بھی کبھی بدلے ہیں؟ زوار، زارون، دیکھو تو میرے پیارے ماموں جان کیا کہہ رہے ہیں۔ ہا 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 ہا۔ بیسٹ کو ہنستا دیکھ کر زبیر کا خون خشک ہو گیا تھا۔ بیسٹ ان جیسے کتے بھی نہیں بدلتے، اور نہ ہی میرا کوئی رشتہ ہے تم سے۔ کچھ بھی کر لو گے، نالی کا پانی ہی پیو گے، زارون نے کہا۔ پیارے ماموں جان، آپ کو کیا لگتا ہے میری ہنا کا قتل میں معاف کر دوں گا؟ تمہاری درندگی بھول جاؤں گا، اپنی سمی کا کیا سودا بھول جاؤں گا؟ نہیں۔ تم پر ترس آ رہا ہے خانزادہ زبیر تو سمی کا نام سن کر ہی سکتے میں آ چکا تھا۔ بیسٹ کو کیسے پتا میں نے سمی کا سودا کیا ہے؟ زبیر یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بیسٹ نے جلتا راڈ زبیر کے کندھے پر رکھا تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور چیخا۔ بیسٹ نے زوار کو اشارہ کیا تو زوار نے اپنے بندوں کو اشارہ کیا اور زبیر کو ایک تختے پر لٹا کر بندھوایا، اور تختے پر نوکیلی کیلیں ٹھوکی گئی تھی۔ کیلوں پر لیٹتے ہی زبیر کی دل خراش چیخیں بیسمنٹ میں گونجنے لگی اور موم بتیاں جلا کر اس کے جسم پر موم گرانے لگے۔ آج یہ تم دونوں کے حوالے، مگر دھیان رہے مرنا نہیں چاہیے۔ زارون، جی لو اپنی زندگی، بیسٹ نے زارون کو آنکھ مارتے کہا اور چلا گیا۔ ساری رات بیسمنٹ زبیر کی چیخوں سے گونجتا رہا۔ اب ماضی۔ حمزہ 10 سال بعد اتنا طاقتور ہو گیا تھا کہ ریپسٹ کو سزا دے سکے۔ حمزہ اس تمام عرصے میں بیسٹ بن چکا تھا۔ بڑے ڈرتے تھے اس سے۔ کسی بھی ریپسٹ کو یا ڈرگ ڈیلر کو اغوا کار گینگ کو تڑپا کر مارنا حمزہ کا جنون بن گیا تھا۔ مگر اس سب کے باوجود وہ زبیر کو نہیں بھولا تھا۔ زبیر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں بیسٹ خانزادہ حویلی میں گھسا۔ چاچو، میں نے پرسوں ٹرپ پر جانا ہے۔ سمی کی آواز کانوں میں پڑی تو حمزہ اسی کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے میرا بچہ، چلے جانا، مگر اپنا خیال رکھنا، آخری نشانی ہو میرے بھائی کی۔ زبیر مصنوعی محبت سے بولا تو حمزہ ٹھٹکا۔ شانی ماموں کی بیٹی۔ حمزہ کو شایان اب بھی یاد تھا، کیونکہ جب سمی پیدا ہوئی تھی تو شایان سمی کو لے کر راحیلہ بیگم کے پاس گیا تھا۔ ماما، یہ فیری کس کی ہے؟ یہ الفاظ 12 سالہ حمزہ کے تھے۔ حمزہ تو اس فیری کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا تھا۔ یہ شانی ماموں کی ہے میری جان، راحیلہ بیگم نے پیار سے کہا تو حمزہ کو غصہ آیا۔ شی از اونلی مائن، از دیٹ کلیئر؟ حمزہ نے شانی کو کہا تو وہ ہنس پڑا۔ ٹھیک ہے چھوٹے شاہ جی، جب بڑی ہو جائے تب لے جانا، ابھی تو چھوٹی ہے نا میری جان، شانی نے پیار سے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ میری سمی کا خیال تو رکھیں گے نا؟ حمزہ نے مسکرا کر کہا تو سب کی آنکھیں پھٹ پڑی۔ حمزہ کلک کی آواز سے ہوش میں آیا تو دیکھا ایک لڑکی کمرے سے نکلی ہے۔ حمزہ نے خود کو دیوار سے لگایا تاکہ سمی کی اس پر نظر نہ پڑے۔ حمزہ تو زبیر کو بھلائے سمی کے پیچھے اس کے روم تک گیا۔ کچھ دیر کمرے کے کارنر پر کھڑے رہنے کے بعد جب یقین ہو گیا کہ سمی سو گئی ہے تو حمزہ قریب آیا تو اسے
उसे देखता ही रह गया। इतनी मासूमियत हमजा ने आज तक किसी के चेहरे पर नहीं देखी थी। हमजा ने सिमी को देखा। मेरी फैरी कहता हुआ चला गया। अगले दिन हारिस से सिमी की सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई तो पता चला जुबेर सिमी का सौदा कर चुका है। हमजा के तो तन बदन में ही आग लग गई। अब हाल सिमी को पता तब चला जब पता चला कि ये उसकी फुप्पू का घर है तो वो जल्द ही घुल मिल गई थी। अलबत्ता जुबेर के बारे में उसे कुछ नहीं पता था। दोनों घंटों बैठी बातें करती मगर दिल ना भरता था। राहिला बेगम ने जब सिमी को बताया कि पहली बार सिमी को देखकर हमजा का रिएक्शन क्या था तो सिमी का दिल जोर से धड़का। 1 हफ्ता गुजर चुका था। हमजा का कोई पता नहीं था। सिमी हवेली का जायजा ले रही थी कि एक कमरे को देखकर रुकी। नुज़हत भी कमरे की सफाई कर रही थी। कमरा किसी बच्चे का लग रहा था। सिमी धड़कते दिल से कमरे में दाखिल हुई तो पूरा कमरा एक बच्ची की तस्वीर से भरा पड़ा था। नुज़हत भी ये किसका कमरा है और ये बच्ची कौन है? सिमी ने हिना की तस्वीरें देखी तो पूछने लगी। सिमी बीबी, ये साहब की छोटी बेटी का कमरा है। हिना बीबी का, नुज़हत मसरूफ से अंदाज में बोली। सिमी सिसकियों की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ी तो राहिला बेगम को कमरे में मौजूद रोते पाया। फुप्पू, क्या हुआ? क्यों रो रही है? सिमी तड़प कर उनके पास आई। मेरी बच्ची को मार दिया उन जालिमों ने सिमी, इस फूल को कुचल दिया। राहिला बेगम ने रोते हुए हिना के साथ हुए हादसे के बारे में बताया तो सिमी भी रोने लगी और कानों में हमजा की कर्जदार आवाज़ गूंजने लगी। मेरी हिना के कातिल, मेरी बच्ची के गुनहगार। इधर रोज़ ही जुबेर को बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा था। इस तरह तरह की अजियत से उसे 2 4 किया जाता था। जब जुबेर दर्द बर्दाश्त न कर पाता तो बेहोश हो जाता। आज 1 हफ्ता गुजर गया था जुबेर को इसी हालत में कि अब तो जुबेर भी चीखने की ताकत भी खत्म हो चुकी थी। कैसे हो प्यारे मामू? बीस ने मुस्कुराकर कहा। मुझे माफ़ कर दो, रहम करो मुझ पर। जुबेर ने मुश्किल से गिड़गिड़ाते हुए लफ्ज़ अदा किए। आह! बीस ने ठंडी आह भरी। प्यारे मामू, उन मासूमों की चीखें गूंजी कानों में? बीस ने गुर्रा कर पूछा तो जुबेर बेहोश हो गया। अब माजी, मुझे ये लड़की चाहिए। जुबेर ने स्कूल के सामने से गुजरते हुए एक लड़की को देखा तो रमजी से बोला। सर, लड़की नहीं, अभी बच्ची ही लग रही है। मुझे लगभग 15 साल की ही रही होगी। रमजी ने जब बाहर से कहा तो जुबेर भड़क उठा। अबे साले, तू मेरा बॉस है या मैं तेरी बहन है जो बोल रहा है? मुझे कल ये अपने डेरे पर चाहिए, वरना शक्ल मत दिखाना। जुबेर ने कहा तो रिमजी ने सर हिलाकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। पूरी रात जुबेर नशे में धुत उस बच्ची के बारे में सोचता रहा और आखिर बेहोश होकर बेड पर गिर पड़ा। सुबह आँख खुली तो रिमजी को 15 मिस कॉल्स लगी थी। अब वो बिस्तर से उठा ही था कि रिमजी की कॉल दोबारा आई। क्या मुसीबत आ गई है? जुबेर ने कॉल अटेंड की और फनकारते कदरे बेजारी से बोला। सर, लड़की आपके डेरे पर मौजूद है। रिमजी का जवाब सुनकर जब्बार की आंखों में हवस ही हवस सम हो गई थी। अरे आप फ्रेश हो जाए, फिर सब नाश्ता करते हैं। निदा बेगम ने जब उससे कहा, नहीं मैं डेरे पर करूँगा, बहुत ज़रूरी काम है, मुझे बस फ्रेश होकर निकलना है। ये कहते ही जुबेर फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर जब डेरे पर पहुंचा तो उस बच्ची को देखकर कमीनगी चेहरे पर टपकने लगी। हवस के मारे राल टपकाने लगा। कौन हो तुम? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? छोड़ो मुझे, जानते नहीं हो मैं हमजा शाह की बहन हिना शाह हूँ। जाने दो मुझे, हिना ने चीखते हुए कहा तो जुबेर ने सबको जाने का इशारा किया। जुबेर ने हिना को पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो हिना की आस्तीनें फट गई। हिना की मलाई जैसी दूधिया रंगत देखकर जुबेर अपने होश खो बैठा और अपनी कमीज के बटन खोलना शुरू किए और हवस भरी नजरों से हिना को देखने लगा। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो, देखो मैं तुम्हारी बेटी की जैसी हूँ, रहम करो। हिना गिड़गिड़ाने लगी मगर उधर होश किसे था। वो हिना पर झुका, अपनी वहशत उस पर उतारने लगा। वो मासूम उस वहशी की दरिंदगी का मुकाबला न कर सकी और अपनी आखिरी सांसें गिनते खाली के हकीकी से जा मिली। जुबेर अपनी हवस पूरी करके चला गया और रिमजी को हुक्म दिया कि उसे उसके घर पहुंचा दे। दोपहर जब हिना की बरहना लाश शाह हवेली पहुंची तो शाह हवेली पर तो कयामत टूट पड़ी। अपनी जान से प्यारी बहन की ऐसी हालत देखकर हमजा पथरा गया। हारिस ने सब काम अकेले संभाले और अपनी बहन को सुपुर्दे खाक किया और उससे वादा किया, जिसने भी उसके साथ ये किया है उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो भोला सा लड़का इस वक्त कहीं से भी शौक मिजाज हारिस खान नहीं लग रहा था।
اس کی آنکھیں خون چھلکا رہی تھی، اس کے سینے میں تو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ اس سب میں جب زبیر کو ملبوس پایا گیا تو قہر ٹوٹ پڑا۔ حمزہ تو پھر بھپرا ہوا شیر بنا پھر رہا تھا، مگر حارث کے سمجھانے پر خاموش ہو گیا۔ وہ زبیر پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے، ابھی 20 سالہ حمزہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، تب ہی اس نے انتظار کیا تھا۔ اب حال پھوپھو حمزہ آج بھی نہیں آئے؟ سمی نے فکر سے راحلہ کو بولا۔ سمی کے دل میں حمزہ کے لیے فکر اور محبت پیدا ہونے لگی تھی، جس کا اندازہ بھی اسے خود بھی نہیں تھا۔ بیٹا آ جائے گا، بزنس کے کام سے شہر سے باہر گیا ہوا ہے، راحلہ بیگم نے محبت سے کہا اور سمی کو اپنے ساتھ لگایا۔ اچھا پھوپھو، میں حارث بھائی سے پوچھتی ہوں، پھر کچن دیکھ لیتی ہوں، آپ آرام کریں۔ سمی یہ کہہ کر کمرے سے نکلی۔ سیڑھیوں سے اترتے ہی حارث پر نظر پڑی تو دوڑ کر حارث تک پہنچی۔ بھائی حمزہ کیوں نہیں آئے؟ سمی نے بے چینی سے پوچھا۔ خیریت ہے بھابھی؟ حارث شرارت سے آنکھیں نچاتے ہوئے بولا تو شرم سے سمی کی گال دہک اٹھے۔ باہر سے گاڑی کی آواز آئی تو حارث اور سمی باہر لان کی طرف چل پڑے۔ ارے آ گیا جگر، کدھر رہ گیا تھا؟ کچھ لوگ تجھے بڑا مس کر رہے تھے، حارث نے شرارت سے کہا تو حمزہ کی نظر سمی کی طرف اٹھی اور پلٹنا ہی بھول گئی۔ وہ اس وقت بلیک کلر کے سوٹ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جس کے بارڈرز پر زری کا کام کیا ہوا تھا۔ سمی حمزے کی نظروں کی تپش سے کنفیوز ہو کر اندر بھاگی تو حمزہ حارث کے گلے لگا۔ سب ٹھیک ہے نا جناب؟ حارث نے حمزہ سے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے نکمے انسپکٹر صاحب، حمزہ نے حارث کو گھور کر کہا تو حارث ہنسنے لگا۔ میرا اس سب میں کیا کام؟ حارث نے شرارت سے کہا اور حمزہ کے ساتھ اندر کی طرف چل پڑا۔ سمی کمرے میں داخل ہوئی تو حمزہ بنا شرٹ کے شیشے کے سامنے کھڑا تھا۔ حمزہ کو بنا شرٹ کے دیکھ کر سمی نے نظریں جھکا لی، مگر یہ حقیقت تھی کہ ان دنوں میں سمی نے اسے بہت مس کیا تھا اور چوری چوری اس پر نظر ڈالتی رہی۔ جب کچھ دیر سمی کچھ نہ بولی تو حمزہ مڑا اور شرٹ پہنتے ہوئے سمی کے قریب آیا۔ جانم کوئی کام تھا؟ حمزہ نے ایک پیار بھری جسارت کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ آپ اتنے دن سے کہاں تھے؟ پھوپھو پریشان تھی، سمی نے حمزہ سے پوچھا تو اس کے چہرے پر ایک جاندار سی مسکراہٹ آئی۔ پھوپھو یا ان کی بھتیجی؟ حمزہ نے سمی کو کمر سے پکڑ کے خود کے قریب کیا تو سمی بوکھلا گئی اور اپنے لب کاٹنے لگی۔ ان پر صرف میرا حق ہے جانم، حمزہ نے انگوٹھے کی مدد سے سمی کے لب آزاد کرائے۔ جانم ایسے مت کیا کرو، بندہ بشر ہوں، ہر بار صبر نہیں ہوتا، حمزہ نے کہا اور خود سمی کے لبوں پر جھکا اور اپنی پیاس بجھانے لگا۔ کچھ دیر بعد اسے چھوڑا تو وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ ضروری کام تھا اس لیے غائب رہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جانم، حمزہ نے اسے وارفتگی سے دیکھتے ہوئے محبت سے کہا۔ سمی نے نظریں اٹھا کر حمزہ کو دیکھا تو اس کی آنکھوں کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کی آنکھیں تو اس کی مسکراہٹ سے بھی زیادہ حسین تھی۔ ابھی کہاں ہے بیگم؟ ایسے مت کرو، ہر بار صبر نہیں ہوتا۔ حمزہ نے اس کی گردن میں سر رکھتے ہوئے سرگوشی کی تو سمی ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی۔ کیا بات ہے جانم، کیا کہنا چاہتی ہو؟ حمزہ سنجیدگی سے بولنے لگا۔ میں چاچو سے ملنے جانا چاہتی ہوں، سمی نے ڈرتے ڈرتے کہا تو پل بھر میں حمزہ کا رنگ بدلا۔ ابھی ایسا نہیں ہو سکتا اور اب اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، حمزہ نے اپنا غصہ ضبط کیا اور یہ کہتا ہوا روم سے نکل گیا۔ پیچھے سمی اس کے پل میں بدلتے رویے سے پریشان ہو چکی تھی، پھر سر جھٹک کر کپڑے لے کر شاور لینے چلی گئی۔ کیسے بھاگ گیا وہ؟ بیسٹ اس وقت شعلہ بنا سب پر پھٹنے کو تیار تھا۔ بیسٹ میں تو آپ کے ساتھ شاہ حویلی میں موجود تھا، مجھے نہیں پتا اتنی سیکیورٹی کے باوجود وہ کیسے بھاگ گیا، زارو نے ڈرتے ڈرتے کہا تو بیسٹ پھٹ پڑا۔ یہ تھے تمہارے بندے، ان کمینوں میں سے کوئی تو ہے جس نے مدد کی، جس نے غداری کی۔ زوار مجھے وہ بندہ چاہیے، نہیں تو ان کو کچھ نہیں کہوں گا، تمہاری کھال ادھیڑ کر رکھ دوں گا، بیسٹ نے گھرا کر کہا تو زوار بیسمنٹ سے پناہ مانگتا ہوا باہر نکل گیا۔ جب صبح بیسٹ بیسمنٹ میں پہنچا تو زبیر وہاں موجود نہیں تھا۔ زبیر کو نہ پا کر بیسٹ آگ بگولا ہو گیا، کیونکہ کسی کی بھی مدد کے بغیر زبیر یہاں سے نہیں نکل سکتا تھا، مگر سوچنا یہ تھا کہ کون تھا وہ نمک حرام۔ بیسٹ کو مسئلہ زبیر کے بھاگنے سے نہیں بلکہ اس بات سے تھا کہ ان کے بیچ کوئی غدار موجود ہے۔ بیسٹ نے فون نکالا اور کال ملائی۔ انسپکٹر حارث، بیسٹ نے سرد آواز میں اسے پکارا۔ دوسری طرف سمی زبیر سے ملنے شاہ حویلی سے بنا
बिना सच बताए निकल पड़ी। राहिला बेगम के कहने पर सिमी ने कहा, दोस्त से ही मिलने जा रही हूँ, तो उन्होंने भी बाखुशी उसे इजाज़त दे दी। सिमी टैक्सी बुक करके खानज़ादा हाउस पहुंची तो बाहर लॉन में ही जुबेर बुरी हालत में सकर के साथ बैठा था कि अचानक सिमी को वहां देख कर ठिठका। सिमी, मेरी बच्ची। जुबेर ने मसनूई मोहब्बत से पुकारा तो सिमी जुबेर की यह हालत देखकर तड़प गई और जुबेर के पास आई। चाचू, ये सब कैसे? किसने किया? सिमी ने सिसकते हुए पूछा तो सकर ने सिमी के सर पर अपनी गन का पिछला हिस्सा मारकर उसे बेहोश कर दिया। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब देखता हूँ उस बीस्ट को, सकर ने कमीनगी से कहा और सिमी को अपनी पराठों में डालकर ले गया। हमजा जब घर आया तो सिमी को रूम में ना पाकर राहिला बेगम से पूछा। राहिला बेगम के बताने पर हमजा बुरी तरह से बौखला गया, क्योंकि सिमी की तो कोई दोस्त नहीं थी जिससे सिमी इतनी क्लोज हो। हमजा सोच ही रहा था कि फ़ोन बजा। हेलो, हमजा शाह स्पीकिंग, हमजा ने संजीदगी से कहा। ओह बीस्ट, कैसे हो? अरे अरे अरे, अपनी प्यारी बुलबुल मतलब बीवी के बगैर कैसे हो सकते हो? हा 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 हा। जुबेर की मकरूह आवाज़ सुनते ही हमजा का खून खौल उठा और गड़बड़ का एहसास हुआ। अगर नूर को कुछ भी हुआ खानज़ादा, तो याद रखना ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। हमजा सर्द बर्फीली आवाज़ में गोया हुआ। अरे सिमी तो अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी है, मैंने तो कुछ नहीं किया। प्यारे भांजे, चिड़िया तो खुद चलकर खुद को पेश कर गई। हा 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 हा। अब तक तो वो किसी और के बिस्तर की जीनत भी बन चुकी होगी। जुबेर अपने घटियापन मकारी से भूला तो हमजा के सर पर खून सवार हो गया। जुबेर ने सिमी को सकर के हवाले कर दिया था। हमजा ने गुस्से से फ़ोन दीवार पर दे मारा और हारिस के पास पहुंचा। मुझे सकर के तमाम अड्डों का पता करवा कर दो, हमजा हारिस के सर पर खड़ा बोल रहा था। हारिस खान परेशान हुआ और हमजा की तरफ देखकर संजीदगी से बोला, हमजा साहब, दोस्त और भाई हम घर पर हैं, बैठ जाए और बताए क्या मसला है। हारिस ने संजीदगी से कहा। सिमी। हमजा के मुंह से सिमी का नाम सुनकर हारिस को 440 वोट का झटका लगा। हमजा ने हारिस को तमाम बात संजीदगी से बताई। ये काम तो उसके बाएं हाथ का खेल था, मगर वो किसी भी तरह अपनी माँ को तकलीफ नहीं देना चाहता था, इसीलिए कानून का सहारा लिया। मैंने सिमी के पर्स में एक GPS चिप लगा दी थी, हम उसके ज़रिए उन तक पहुंच सकते हैं। हारिस जल्दी करो, हमजा बेचैनी से बोला। ठीक है, हम लोकेशन देखते हैं, हारिस ने जवाब दिया। परेशान हारिस भी था, क्योंकि वो अपनी एक बहन को खो चुका था। अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता था, अगर सिमी के साथ कुछ भी हुआ तो हारिस पूरी दुनिया को आग लगा देगा। लोकेशन पुरानी बिल्डिंग की आ रही थी। हारिस ने अपनी फोर्स तैयार की और हमजा के साथ निकल पड़ा। सिमी अभी तक बेहोशी की हालत में थी, कुर्सी पर बैठी थी और सकर की हवस भरी नज़रों के हिसार में थी। जुबेर भी सकर के पास ही था और हमजा को गालियां दे रहा था और खुद दर्द से कर्रा रहा था। उसकी इतनी हिम्मत, जुबेर खानज़ादा पर हाथ उठाएगा? जुबेर ने गाली देकर कहा। अब बस भी करो, सकर ने बेजार होकर कहा। अरे तुम्हें नहीं पता किस तरह मैंने अपने ही भाई को मरवाकर सारी दौलत अपने हाथ में की थी। इस सिमी को भी अपनी बेटियों की तरह रखा, ताकि वक्त आने पर उसकी जायदाद भी अपने नाम करवा कर तुम्हें दे सकूं, और वो कैसे आसानी से उसे निकाल कर ले गया। जुबेर ने गुस्से से कहा तो सकर हंस पड़ा। कमीने, अब तो ये अपने हाथ में है ना, बस एक बार होश आ जाए, सकर ने कमीनगी से कहा। और फिर जोश में हम आएंगे। वो दोनों मकरूह हंसी हंसने लगे। एकदम बिल्डिंग में फायरिंग की आवाज़ आई। सकर सिमी को उठाने ही लगा था कि गोली सकर के हाथ पर लगी और वो कर्रा कर रह गया। सकर की दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। मेरी सिमी को हाथ लगाने का सोचना भी मत, क्या बकवास की थी तूने। हमजा आया कि अचानक एक गोली की आवाज़ में सन्नाटा पैदा किया। हारिस पहुंचा तो हमजा को देखकर फतरा गया। हमजा, हारिस का सकता सिमी की चीख ने तोड़ा तो हारिस दौड़ता हुआ हमजा तक पहुंचा। हारिस ने हमजा पर गोली चलाई थी। जुबेर और सकर तो पकड़े जा चुके थे, मगर हमजा के सीने में गोली लगी थी और एक कंधे पर, मगर परवाह किसे थी। फिर भी वो जख्मी शेर बना सकर और जुबेर को बुरी तरह धुलाई कर रहा था। किसी भी पुलिस एहलकार में उसे रोकने की हिम्मत नहीं थी, मगर आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो गिर गया।
حمزہ آنکھیں کھولے۔ حمزہ نہیں، آپ ایسے سزا مت دیں، آئندہ آپ سے پوچھے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی۔ سمی نے اپنا سر حمزہ کا سر اپنی گود میں رکھا اور رونے لگی۔ اچانک حارث نے حمزہ کو اپنے کندھے پر ڈالا اور گاڑی کی طرف دوڑ لگا دی۔ سمی بھی حارث کے ساتھ ہی ہسپتال پہنچی تو حمزہ کو ICU میں لے جایا گیا۔ حارث نے سمی کو سہارا دے کر بینچ پر بٹھایا اور خود دیوار سے ٹیک لگایا، اپنی جان سے پیارے بھائی کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگا۔ حمزہ میرا بچہ۔ راحلہ بیگم سلمان صاحب کے ہمراہ ہسپتال پہنچی، روتے ہوئے حارث کے گلے لگ گئی۔ کچھ نہیں ہوگا ماما۔ حارث نے راحلہ بیگم کو تسلی دی اور سلمان صاحب کی طرف بڑھا اور آج کا حادثہ ان کے گوش گزار کرنے لگا۔ زمان صاحب تک اطلاع پہنچی تو وہ بھی آئمہ کے ہمراہ ہسپتال پہنچے۔ آئمہ نے حارث کو دیکھا جو بکھرے حالت میں کھڑی ICU پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ چہرے پر چٹانوں کی سی سختی چھائی ہوئی تھی۔ حارث کو ایسے دیکھ کر آئمہ کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ اس کا درد اپنے سینے میں محسوس کر رہی تھی۔ وہ راحلہ بیگم کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور ان کو بھی دلاسا دینے لگی۔ سمی ہسپتال کے پریئر روم میں بیٹھی رو رہی تھی اور اپنے محبوب کے لیے رب سے گرہزاری کر رہی تھی۔ یا اللہ میرے ساتھ یہ سب کیوں؟ یا اللہ چاچو نے ایسا کیوں کیا؟ سمی بلک بلک کر رو پڑی۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں حمزہ کی اجازت کے بغیر وہاں گئی تھی، پلیز مجھ سے ناراض نہ ہو، مجھے میرا حمزہ لوٹا دے، بے شک تو غفور الرحیم ہے۔ جب زبیر اپنے منہ سے غلاظت نکال رہا تھا تب سمی ہوش میں تھی اور اس نے سب سن لیا تھا اور اب اللہ کی بارگاہ میں بیٹھی بچوں کی طرح رو پڑی۔ یا اللہ حمزہ کو ٹھیک کر دیں، حمزہ کی محبت آپ نے ہی میرے دل میں ڈالی ہے، ان کو مجھ سے دور مت کیجیے گا، آپ نے مجھ سے میرے سب رشتے لے لیے، یا اللہ حمزہ مجھے واپس لوٹا دے۔ سمی نے اپنی دعا پوری کی اور آنکھیں صاف کرتی ICU کے پاس آئی جہاں ڈاکٹر کھڑا جسے کچھ کہہ رہا تھا۔ دیکھیے گولیاں تو ہم نے نکال لی ہیں مگر ابھی وہ بہت کریٹیکل کنڈیشن میں ہے، آپ دعا کریں، ڈاکٹر یہ کہہ کر جانے لگے تو سمی نے ان کو روکا۔ دیکھیں وہ میرے شوہر ہیں، پلیز مجھے ایک بار ان کو دیکھنے دیں، سمی نے روتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر نے اسے اجازت دے دی۔ سمی نرس کے ہمراہ ICU میں داخل ہوئی اور حمزہ کے قریب جا کر کھڑی ہوئی۔ دیکھیں مریض کو پریشان مت کیجیے گا، نرس نے سمی سے کہا۔ سمی نے حمزہ کا ہاتھ تھاما اور اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ حمزہ پلیز اٹھ جائے، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی آپ سے پوچھے بغیر گھر سے قدم بھی نہیں نکالوں گی۔ حمزہ پلیز واپس آ جائیں میرے پاس، دیکھیں میں بہت اکیلی ہو گئی ہوں، دیکھیں میرے ساتھ چاچو نے کتنا برا کیا، میرا ہی سودا کر دیا، اب آپ مجھ کو چھوڑ کر مت جائیے گا، آپ کی سمی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، یہ ظالم دنیا آپ کی سمی کو نوچ کھائے گی۔ سمی حمزہ کا ہاتھ تھامے بلک بلک کر رو پڑی۔ نرس نے سمی کو سہارا دیا اور ICU سے باہر لے آئی۔ سمی باہر آئی تو راحلہ بیگم کے گلے لگ کر خوب روئی۔ آہ آہ ادھر سکر اور زبیر کے چیخنے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ جب سے حمزہ ہسپتال تھا حارث تو ادھر نہ آ سکا مگر زارون اور زوار نے زبیر اور سکر کی حالت خراب کر دی تھی اور اب بھی ان پر ٹارچر جاری تھے۔ بس کر دو ہم مر جائیں گے، سکر نے وہ مشکل لفظ ادا کیے تو زوار نے سکر کا سر بالوں سے پکڑ کر اونچا کیا اور واپس زوار زور سے دیوار پر دے مارا۔ نہ مرنے ہی تو نہیں دینا تم کمینوں کو حرامزادو، اگر بیسٹ کو کچھ ہوا تو یاد رکھنا تم لوگوں کی زندگی جہنم سے بدتر کر دوں گا، موت مانگو گے تو موت بھی نہیں آئے گی۔ زوار نے سکر کو نفرت سے دیکھا اور اپنی پاکٹ نائف سے سکر کے چہرے پر گہرا کٹ لگایا۔ سکر درد کی شدت سے بے ہوش ہو گیا۔ اب زبیر کی باری تھی۔ دوسری طرف مبارک ہو، پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، ہم انہیں دوسرے روم میں شفٹ کر دیں تو آپ لوگ مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نے جیسے سب کو زندگی کی نوید سنا دی تھی۔ سب کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ آئمہ 2 دن سے ہسپتال میں ہی تھی۔ آخر حمزہ کے ٹھیک ہونے کا سن کر حارث آئمہ کو گھر چھوڑنے چلا گیا۔ اس وقت راحلہ بیگم شکرانے کی نفل ادا کرنے چلی گئی تھی۔ آپ حمزہ بھائی سے بہت محبت کرتے ہیں، آئمہ نے خاموشی توڑی۔ اپنی جان سے بھی زیادہ، حمزہ کے لیے تو میری جان بھی قربان ہے، ایک وہ ہی تو ہے جس نے مجھے اس وقت سنبھالا جب میں بالکل ٹوٹ چکا تھا، حمزہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو آئمہ مسکرائی۔ ویسے آئی ایم سوری، آئمہ نے کہا تو حارث نے چونک کر اپنے بغل میں بیٹھی اس نکچڑی لڑکی کو دیکھا۔ اچھا جی تو کس لیے؟ حارث نے پوچھا۔ وہ اس دن جب میرا آپ کی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہونے لگا تھا تب میں نے کچھ زیادہ ہی بول دیا تھا، آئمہ نے آہستہ آواز میں کہا تو گاڑی میں حارث کا بڑا جاندار کہا گونجا۔ کوئی بات نہیں میری خوبصورت چڑیل،
हारिस ने मोहब्बत से कहा, मगर आयमा की तो चुड़ैल लफ्ज़ सुनकर ही आंखें उबल पड़ी। आपने मुझे चुड़ैल कहा? आयमा ने सदमे से कहा। अरे, खूबसूरत भी तो कहा, हारिस ने कहा तो आयमा मुंह फुलाकर बैठ गई कि अचानक हारिस ने गाड़ी रोकी और आयमा को अपनी तरफ खींचा। आयमा हारिस के कुशादा सीने से आ लगी। आयमा ने नजरें उठाकर देखा तो हारिस पुरतपिश निगाहों से उसे ही देख रहा था। छोड़े, आयमा मिनमिनाई तो हारिस आयमा की तरफ झुका। आयमा का तो गोया सांस ही अटक गया था। शोना, यूं मुंह मत बनाया करो, कहीं कोई गुस्ताखी ना कर बैठूं, हारिस ने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा तो आयमा के गाल दहक उठे। आयमा को वो अस्पताल वाली हारिस से यकसर मुख्तलिफ लगा। हारिस ने आयमा को छोड़ा और गाड़ी स्टार्ट की। वैसे इतनी सी गुर्बत पे ये हाल है मेरी जान, तो शादी की रात क्या करोगी? हारिस ने शरारत से कहा तो आयमा मजीद लाल होती टमाटर बन गई। पहलू बदलकर बाहर की जानिब देखने लगी। आयमा की इस हरकत पर हारिस हंसा और आयमा को काजिम हाउस छोड़ता घर की जानिब बढ़ा ताकि फ्रेश हो सके। हारिस वापस अस्पताल आया तो सिमी कमरे के बाहर ही बेंच पर बैठी थी कि हारिस को देखकर खड़ी हुई। भाई, मुझे जुबैर खानज़ादा से मिलना है, सिमी ने मजबूत लहजे में कहा तो हारिस छिटका। पर सिमी, वो तो हारिस कुछ कहने ही लगा था कि सिमी ने उसे रोका। भाई, मुझे पता है वो पुलिस स्टेशन में नहीं है। बीस्ट पर हमला करने वाला पुलिस स्टेशन नहीं, बेसमेंट में होगा। मुझे जाना है। जब तक मैं जुबैर से नहीं मिलूंगी मैं हमजा के पास भी नहीं जाऊंगी, सिमी ने कहा तो हारिस ने सर हिलाया और सिमी को ले गया। बेसमेंट में पहुंचते ही सिमी ने गहरा सांस लिया और खुद को नॉर्मल किया। सामने देखा तो जुबैर और सफ़र बुरी हालत में कुर्सियों के साथ बंधे हुए थे। सिमी जुबैर के पास गई। चटाक चटाक, बेसमेंट में थप्पड़ों की आवाज़ें गूंजने लगी। हरामखोर, मेरे बाप के टुकड़ों पर पलने वाले भिखारी कमीने, मेरा ही सौदा कर दिया, बदजात। चटाक, एक और थप्पड़। मेरे बाप के कातिल। चटाक, एक और थप्पड़। मुझे यतीम करके क्या मिला? आपकी सिमी बिलक बिलक कर रो पड़ी तो हारिस ने सिमी को अपने साथ लगाया और उसे चुप करवाने लगा। बस मेरी बहन, रोते नहीं। इनको इनके किए की इबरतनाक सज़ा मिलेगी, हर उस गुनाह की सज़ा मिलेगी जो उन दोनों ने किया है। चलो हम चलते हैं, हारिस ने कहा तो सिमी ने हारिस की शर्ट दबोची और हारिस की तरफ बढ़ गई। भाई, मेरे हमजा की तकलीफ मैं कैसे भूल जाऊँ, सिमी ने तड़प कर कहा और हारिस से अलग हुई। पास पड़ा चाकू हाथ में उठाया और जुबैर की तरफ बढ़ी। हारिस ने सिमी को नहीं रोका था। भाई, मैं अभी नई नई हूँ तो मुझे गाइड करना प्लीज़, कहीं जान से ना मार दो अपने प्यारे चाचू जान को, सिमी ने आंखें मटका कर कहा तो हारिस के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। जुबैर तो आंखें फाड़े कभी सिमी को देखता तो कभी उसके हाथ में पकड़े चाकू को। सिमी ने एक ही ज़रब लगाई और जुबैर के कंधे को गहराई से चीरा कि वहां से खून उबल पड़ा और जुबैर की चीख बेसमेंट में गूंजी। खून देखकर सिमी को वहशत हुई, मगर हमजा की तकलीफ हर चीज़ पर भारी थी। अब सिमी चाकू पकड़े सकर के पास आई। इन्हीं हाथों से पकड़ा था ना बीस्ट की सिमी को, सिमी ने कहते साथ चाकू सकर के हाथ में घुसा दिया। सिमी हारिस के पास आई और कहा चले, कहती ही बेसमेंट से बाहर निकल आई। बाहर आते ही नज़र जवार पर पड़ी। जवार भाई, इन दोनों को एक पल का भी सुकून नहीं मिलना चाहिए, वरना याद रखिएगा, बीस्ट की बीवी हूँ, उनको कुछ नहीं कहूँगी, आपकी जान ले लूँगी। सिमी ने जवार को धमकी दी तो जवार ठीक है मैम कहता चला गया। हारिस और सिमी के तेवर ही देखता रह गया, जो आज बहुत अलग अलग लग रही थी। सिमी और हारिस अस्पताल पहुंचे तो सलमान साहब और राहिला बेगम हमजा के पास ही मौजूद थे। सिमी हारिस के पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुई, मगर हमजा पर नज़र पड़ते ही आंखों में आंसू आ गए। आखिर इस सब की जिम्मेदार वो ही थी। कैसा है कैसा है जानी, हारिस ने हमजा से पूछा। हारिस के चेहरे पर हमजा के लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। होती भी क्यों ना, आखिर भाई और जिगरी यार भी तो था। ठीक हूँ जिगर, हमजा की आवाज़ से साफ जाहिर था कि किस कदर तकलीफ़ में है, लेकिन अपनों की खुशी के लिए मुस्कुरा रहा था। सिमी को खामोश देखकर सब आहिस्ता आहिस्ता रूम से चले गए। अब सिमी सब हमजा के पास अकेली थी। ज़्यादा दर्द तो नहीं हमजा, सिमी ने फिक्र से पूछा। तुम्हें मेरे दर्द से क्या मतलब, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मेरी तकलीफ़ से, मैं जीऊँ या मरूँ तुम्हारी बला से, हमजा ने गुस्से से कहा तो सिमी ने तड़प कर हमजा का हाथ थामा। मुझे अपनी गलती का एहसास है, प्लीज़ ऐसे तो मत बोले, सिमी ने कहा तो हमजा ने उसका हाथ झटक दिया। चली जाओ सिमी, इससे पहले कि मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूँ, हमजा ने सर्द लहजे में कहा तो सिमी रोती हुई कमरे से बाहर निकल गई। गर्म सियाल बह रहा था। हारिस कमरे में दाखिल हुआ तो हमजा को तासुफ से देखा।
تو سمی کے ساتھ غلط کر رہا ہے، حارث نے کہا تو اس نے حارث کو دیکھا۔ غلط؟ میں غلط کر رہا ہوں؟ اور جو اس نے کیا وہ؟ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو؟ حارث کبھی سوچا ہے؟ میں جی نہیں پاتا، حمزہ نے کہا تو حارث مسکرایا۔ ویسے تیری بیوی ہے لیڈی بیسٹ، حارث نے شرارت سے کہا تو وہ ناسمجھی سے اسی کو دیکھنے لگا۔ حارث نے حمزہ کو بیسمنٹ کا واقعہ سنایا تو حمزہ تو سکتے میں آ گیا، پھر اچانک ہنسا۔ بیوی کس کی ہے آخر؟ حمزہ نے کہا تو حارث مسکرایا اور اس کو آرام کرنے کا کہہ کر پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ اگلے دن سمی پھر حارث کے ساتھ بیسمنٹ میں موجود تھی۔ مجھے اگلے 5 منٹ میں دونوں الٹے لٹکے نظر آئے۔ سمی نے رعب دکھایا تو حارث کی آنکھیں پھٹ پڑی۔ سمی کیا کرنے والی تھی اب دونوں الٹے لٹکے کر رہے تھے۔ پرفیکٹ، سمی نے اچھلتے ہوئے کہا۔ تو زارون اور زوار نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ زارون بھائی، بلیڈ دے مجھے، سمی نے زارون سے کہا تو اس کی آنکھیں باہر کو نکل آئیں۔ جی میم، زارون نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یہ کیا میم لگا رکھا ہے؟ مانا 20 کی بیگم ہوں، مگر جب میں آپ لوگوں کو بھائی کہتی ہوں تو آپ لوگ مجھے بھابھی کہا کریں، اور جلدی بلیڈ دے مجھے۔ سمی نے پل میں اس کی بولتی بند کی اور حارث حیران پریشان کھڑا سمی کو دیکھتا رہ گیا۔ جی میم، میرا مطلب بھابھی، لیڈی بیسٹ۔ زارون کے اس طرح مخاطب کرنے پر سمی تو خوشی سے نہال ہو گئی۔ یہ ہوئی نا بات، اب سے آپ سب مجھے بھابھی لیڈی بیسٹ کہیں گے۔ دیکھے حارث بھائی، کتنا پیارا خطاب ہے نا؟ حمزہ ہوتے تو خوش ہوتے سن کر، سمی نے خوشی سے کہا اور زبیر کے پاس آئی۔ زوار بھائی، آپ اپنی بلیڈ سے سکر کو مارے، میں آپ کو کاپی کروں گی، سمی نے زوار سے کہا تو زوار نے پہلے حارث کو دیکھا جو سن کھڑا سمی کی حرکات نوٹ کر رہا تھا، پھر زارون کو جو اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا، اور پھر اپنی بلیڈ اتارتا سکر تک آیا اور اسے مارنے لگا۔ سمی نے بھی زوار کو دیکھ کر زبیر کو مارنا شروع کیا تو ان دونوں کی چیخیں بیسمنٹ میں گونجنے لگی۔ واہ کیا منظر تھا! دوسری طرف حمزہ کو جلد ہی ڈسچارج مل گیا تھا اور وہ گھر آ گیا تھا۔ رات جب سمی کمرے میں آئی تو حمزہ فوراً سوتا ہوا بن گیا۔ حمزہ کی اس حرکت پر سمی کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی اور تن فن کرتی حمزہ کے پاس پہنچی اور مٹھی میں اس کے بال دبوچے۔ کیا حرکت ہے یہ؟ حمزہ نے چنگاڑتے ہوئے کہا۔ اور جو آپ کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ سمی آج سب کچھ بھلائے حمزہ سے مہوے جنگ تھی۔ حمزہ نے اس کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اپنے اوپر گرا لیا۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ حمزہ نے سرد آواز میں پوچھا تو سمی نے رندھی ہوئی آواز میں سوری کرتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ مجھ سے ناراض نہ ہو، میں سچ میں مر جاؤں گی، سمی اس کے ساتھ لگی روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اتنی بڑی غلطی کر کے بس سوری؟ سمی بیوی، کبھی سوچا ہے تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا؟ میں مر جاتا سمی نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ حمزہ آپ؟ سمی کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ حمزہ نے سمی کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے لیا۔ کچھ دیر بعد جب سمی کے لب آزاد ہوئے تو خون کا ذائقہ محسوس ہوا۔ سمی حمزہ کے کندھے پر سر رکھے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ You are in my every prayer, my peace, my world. Don't you ever be far away from me, otherwise I will truly die. حمزہ نے جذبوں سے چور لہجے میں کہا تو سمی کی سسکیاں تیز ہونے لگی۔ حمزہ تو بوکھلا گیا۔ سمی، my dear, look at me. What happened? Look at me, dear. I am not angry. How can I be angry with you, my life? جانم بس بھی کرو۔ I am sorry حمزہ، سمی نے روتے ہوئے پھر سے سوری کہا۔ بس بھی کرو ظالم، میرا زخم، حمزہ نے کہا تو سمی ایک دم پیچھے ہوئی اور پریشانی سے حمزہ کو دیکھنے لگی اور حمزہ مسکرا رہا تھا۔ اس کی محبت رنگ لائی تھی۔ حمزہ سدھر جائے، سمی نے کہا اور حمزہ کے پہلو میں ہی لیٹ گئی۔ میسج کی رنگ ٹون پر آئمہ نے موبائل دیکھا تو کسی انجان نمبر سے میسج دیکھ کر چونکی۔ کون؟ آئمہ نے پوچھا۔ آپ کا خیر خواہ جواب آیا۔ جب کچھ دیر تک آئمہ کا جواب نہ گیا تو دوبارہ فون کی بیپ بجی۔ حارث خان اچھا بندہ نہیں، رشوت لینے والا گھٹیا پولیس انسپکٹر ہے۔ آئمہ کا تو میسج پڑھ کر پارا ہائی ہو گیا اور فون کھڑکا دیا۔ دوسری بیل پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ آئمہ تو بنا دوسرے بندے کی سنے نان سٹاپ شروع ہو گئی۔ ابے او، تم ہو کون جو میرے حارث کے بارے میں بکواس کر رہے ہو؟ ہاں، وہ جو بھی ہے، جیسے بھی ہے، میرے ہے۔ آئمہ کے، اب اگر مجھے تم نے کوئی میسج کیا نا بیٹا تو حارث سے کہہ کر اتنی چھترول کرواؤں گی کہ روح کانپ جائے گی۔ ارے 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 لیڈی ہٹلر، بس کرو، بچے کی جان لوگی کیا؟ حارث کی شرارت بھری آواز سن کر آئمہ سٹپٹا گئی اور اپنی جلد بازی پر جی بھر کر غصہ آیا۔ آپ
آئمہ نے اس کی شرارت سمجھ کر ناسمجھی کا ناٹک کیا۔ جی ہونے والی زوجائے محترمہ، میں انسپکٹر حارث خان بقلم خود، حارث نے خوشی سے کہا۔ میرا نمبر کہاں سے لیا آپ نے؟ آئمہ نے تیوری چڑھا کر پوچھا تو حارث ہنس پڑا۔ ارے شونا، آج کے زمانے میں یہ کون پوچھتا ہے؟ اس رات میں اور تم، آس پاس کوئی نہیں، کوئی عشق محبت والی بات کرو نہ جانا۔ حارث نے شرارت سے کہا تو آئمہ کے گال دہک اٹھے۔ چلو سب چھوڑو، یہ بتاؤ حارث خان آپ کا کب ہوا جانا؟ اس نے پھر شرارت سے کہا۔ آپ بہت خراب ہے، مجھے بات نہیں کرنی۔ آئمہ نے یہ کہتے ہی کال کاٹی اور اپنا شرم سے لال چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا کہ اچانک ہی فون کی بیپ بجی۔ اتنی دوری سے اتنی لالی، جانا جب پاس ہوں گا تو کیا کرو گی؟ بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے، آنا تو میرے ہی پاس ہے۔ تیاری کر لو مسز ہارس ٹو بی۔ میسج کے ساتھ کس والے ایموجی دیکھ کر آئمہ کی کان کی لو تک سرخ ہو گئی۔ ادھر حارث آئمہ کو سوچتے سوچتے نیند کی وادیوں میں چلا گیا، ادھر آئمہ بھی ابھی تک اس کی اتنی کی گئی بے باک گفتگو کو سوچتی شرم سے لال ہو رہی تھی۔ دوسری طرف صبح حمزہ کی آنکھ تکلیف کے باعث کھلی تو دیکھا سمی پوری کی پوری حمزہ کے اوپر سوئی پڑی تھی۔ حمزہ کو اب یہ تکلیف بھی بھلی لگی۔ کچھ دیر گزری تو سمی کی آنکھ کھلی تو حمزہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ سمی نے حمزہ کو دیکھا تو مسکرائی اور حمزہ پر جھکی اور اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ حمزہ کو تو خوشگوار حیرت ہوئی مگر سونے کا ناٹک جاری رکھا۔ سمی پیچھے ہٹی اور فریش ہونے چلی گئی۔ پیچھے حمزہ نے آنکھیں کھولی اور مسکرایا۔ سمی فریش ہو کر نکلی تو راحلہ بیگم حمزہ کے لیے سوپ لے کر آئی۔ ماما میں یہ ہرگز نہیں پیوں گا، حمزہ نے کسی ضدی بچے کی طرح منہ بنا کر کہا تو راحلہ بیگم نے حمزہ کو گھورا تو اس کی بولتی بند ہو گئی۔ اس کی اتنی معصوم شکل بنانے پر سمی کو حمزہ پہ ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ سلمان صاحب کمرے میں آئے تو اسے منہ بنائے سوپ پینے میں مصروف دیکھا۔ برخوردار کیسے ہو اب؟ سلمان صاحب نے حمزہ کے سر پر کھڑے ہو کر پوچھا۔ اچھا بھلا ہو، لیکن یہ خواتین مجھے بیمار کر کے چھوڑیں گی، سمجھا لے اپنی بیگم کو۔ بابا بچا لو مجھے، حمزہ نے بیزاری سے کہا تو سب کے سب ہنس پڑے۔ راحلہ بیگم اور سمی کمرے سے نکلے تو حارث کمرے میں داخل ہوا۔ اوئے شہزادے، بس کر، تیری وجہ سے آہیں بھر رہا ہوں، جلدی ٹھیک ہو، میری بارات لے کر جائیں کوئی، میں اپنے والد صاحب کو ان کے پوتے پوتیوں کی شکل دکھاؤں۔ حارث نے بے باکی کا مظاہرہ کیا تو سلمان صاحب نے ہنستے ہوئے حارث کو دھمو کا بجڑا اور چلے گئے۔ ابے جلدی ٹھیک ہو جا، تیرے پیچھے تیری بیوی نے تیرے بندوں کو نوچ کے رکھا ہوا ہے، اور بیٹا اگر وہ ٹرین ہو گئی نا تو اپنی خیر منائیں۔ حارث نے سلمان صاحب کے جاتے ہی اسے کل کا واقعہ سنایا۔ وہ تو بے ہوش ہونے کو تھا کہ سمی کمرے میں آئی۔ حمزہ اب آپ آرام کریں، میں حارث بھائی کے ساتھ کسی کام سے جا رہی ہوں، چلے بھائی۔ حمزہ کو کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بنا کمرے سے باہر نکل گئی۔ تیور دیکھ رہے ہو لیڈی بیسٹ کے؟ حارث نے شرارت سے کہا۔ دیکھ رہا ہوں بڑی، مجھے ٹھیک ہونے دے، پھر اسے لائن پہ لاتا ہوں، یہ تو میری ویلیو ہی ختم کر دے گی، حمزہ نے کہا تو حارث ہنستا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ سمی اور حارث بیسمنٹ میں موجود تھے۔ زبیر اور سکر کی درگت بنی پڑی تھی۔ زوار بھائی، آج آپ مجھے کیا سکھا رہے ہیں؟ سمی نے چہکتے ہوئے کہا۔ بھابی بیسٹ، آپ رہنے دیں، ہم ان کو دیکھ لیں گے، زوار نے کہا تو سمی نے برا سا منہ بنایا۔ اچھا، پر پھر میں دیکھوں گی، آپ کے بعد میری باری، سمی نے کہا۔ بھابی بیسٹ، ہم یہاں کوئی گیم کھیل رہے ہیں جو آپ باریاں رکھ رہی ہیں، زارون نے شوق سے کہا تو سمی ہنس پڑی اور زبیر کی پٹائی دیکھنے لگی۔ زوار زبیر کو اور زارون سکر کو پنچنگ بیگ سمجھ کر پیٹنے لگی اور سمی مزے سے دیکھنے لگی۔ سمی کو ایسے دیکھ کر حارث کو اپنی جگری یار پر ترس آنے لگا اور ہنسی بھی۔ بیٹا اب تو آئے گا لائن پہ، بھابی بیس زندہ باد، حارث نے حمزہ کو دل میں مخاطب کیا اور ہنس پڑا۔ ماما اب اس معصوم بچے کا بھی سوچ لے، میرا کیا کرنا ہے؟ حارث نے معصوم بچوں جیسی شکل بنائی تو سب مسکرا پڑے۔ آپ کا کیا سوچنا ہے بچہ جی؟ راحلہ بیگم نے شرارت سے کہا۔ ہائے ظالم سماج، میری باری آئی تو لوگ ہی بدل گئے، حارث کی دہائیاں عروج پر تھی۔ پھپھو آج چلتے ہیں نا شادی کی تاریخ لینے، مجھے بھی اپنے بھائی کی شادی دیکھنی ہے، سمی نے کہا۔ جیو بھابی، حارث نے نعرہ لگایا تو سب ہنس پڑے۔ کچھ گھنٹوں بعد راحلہ بیگم، سمی اور سلمان صاحب کاظم ہاؤس میں موجود تھے۔ انکل ہم تو ہماری امانت لینے آئے ہیں، سمی نے چہک کر آئمہ کو اپنے ساتھ لگایا تو آئمہ جھیپ سی گئی۔ بیٹا جی اب تو آئمہ آپ کی ہی ہے، جب چاہے لے جائے، زمان صاحب نے مسکرا کر کہا تو بڑوں کے بیچ مہینے کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ حارث کو پتہ چلا تو وہ تو خوشی سے جھوم اٹھا۔
حمزہ کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹھے، آپ کو ابھی آرام کرنا ہے۔ سمی نے حمزہ کو تیار دیکھا تو بھڑک اٹھی۔ جانم۔ حمزہ نے سمی کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اپنے قریب کیا تو سمی ہڑبڑائی۔ بیوٹی، مجھے جانا ہے، کچھ لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچانا ہے، حمزہ نے سمی سے کہا تو سمی نے حمزہ کو دیکھا۔ پھر میں بھی ساتھ جاؤں گی اور آپ منع نہیں کریں گے، سمی نے کہا تو حمزہ نے گہرا سانس لیا اور سر ہلایا اور سمی کو لیے چل پڑا۔ بیسمنٹ میں پہنچے تو زارون زوار بیسٹ کو دیکھ کر چہک اٹھے۔ بیسٹ، کیسے ہیں آپ کیوں آئے ہیں؟ بھابھی بیسٹ ہے نا، آپ سے کم تھوڑی ہی ہے، آپ آرام کرتے۔ حمزہ تو حیران رہ گیا۔ بھابھی بیسٹ؟ حمزہ نے آئیبرو اٹھا کر کہا۔ بیسٹ آپ نہیں جانتے، بھابھی تو آپ کی ہی کاپی ہے، اس لیے تو بھابھی بیسٹ ہے، زارون نے ہنس کر کہا تو اس نے سمی کو دیکھا تو اس نے فخر سے اپنے کالر جھاڑنے کی ایکٹنگ کی۔ بیسٹ، اب آپ سے زیادہ ادھر میری امپورٹنس ہے، حکومت بدل رہی ہے، سمی نے گردن اکڑا کر کہا تو حمزہ سمی کی طرف جھکا۔ بیگم گھر چلو، آج رات خیر منانا، حمزہ نے سمی کے کان میں کہا تو اس کے گال دہک اٹھے۔ حمزہ مسکراتا ہوا زبیر کی طرف بڑھا۔ افسوس زبیر، مجھے لگا تھا جب تک میں نہیں آتا تم لوگوں کو سکون ملے گا، مگر میری بیسٹنی نے میری کمی پوری کر دی، مجھے بے حد خوشی ہوئی، حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ بیگم آج تمہارا انعام پکا، حمزہ نے سمی کو کہا تو سمی سٹ پٹائی۔ حمزہ نے آنکھ ونک کی۔ زوار اور زارون تو بیسٹ کو دیکھ کر ہی خوش ہو گئے تھے۔ بیسٹ نے کٹر پکڑا اور ایک ایک کر کے زبیر کی انگلیاں کاٹنے لگا۔ میری سمی کو ہاتھ لگانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ حمزہ نے سرد آواز میں کہا۔ زبیر کی چیخیں بیسمنٹ میں گونجنے لگی۔ میری بیوی کو بستر پہ لائے گا، اور ایک زوردار لات ماری تو اس کے منہ سے بھل بھل خون بہنے لگا۔ حمزہ سکر کی طرف آیا اور مکہ سکر کے منہ پہ مارا۔ ہر طرف خون ہی خون دیکھ کر سمی کو وحشت ہوئی تو سمی نے حمزہ کا بازو پکڑا۔ ان کتوں کو لٹکا دو بیچ چوراہے میں، حمزہ یہ کہتا سمی کو لے کر چلا گیا۔ رات نیوز دیکھ کر سمی چونک گئی۔ مشہور بزنس مین زبیر خان زادہ اور ان کے ساتھی کی لاش بیچ چوراہے میں لٹکی ملی۔ کون کر سکتا ہے یہ؟ ایک بزنس مین کے ساتھ یہ سب کرنے والا کون؟ نیوز اینکر اپنی دھن میں بول رہی تھی مگر سمی تو سن بیٹھی نیوز سن رہی تھی۔ جانم، حمزہ نے سمی کو بلایا تو وہ چونکی۔ آپ حمزہ، یہ سب؟ اس نے حمزہ کو دیکھ کر کہا تو اسے وہ کمرے میں لے کر آیا۔ جانا، وہ اپنی منزل پہ پہنچ گئے ہیں، ابھی مجھے دیکھو۔ حمزہ نے اسے اپنے قریب کیا اور بنا کچھ سنے سمی کے لبوں پر جھکا۔ کچھ دیر بعد سمی کے لبوں کو آزادی ملی تو وہ لمبے لمبے سانس لیتی اپنا سر حمزہ کے سینے پر رکھ گئی۔ جانا، حمزہ نے اس کو پکارا تو سمی نے حمزہ کے بازو کو دبوچا۔ حمزہ نے اسے باہوں میں اٹھایا اور بیڈ کی طرف بڑھا اور آرام سے سمی کو بیڈ پر لٹاتا لائٹ آف کر گیا۔ سمی تو حمزہ کی شدت بھرے لمس پر سمٹنے لگی اور حمزہ آج سمی کو اپنی جنونیت دکھانے لگا۔ حمزہ کی شدتیں بڑھتی جا رہی تھی کہ سمی نے حمزہ کے لب اپنے کندھے سے تھوڑے نیچے محسوس کیے تو سمی کے جسم میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ حمزہ، سمی منمنائی۔ شش جان حمزہ، مجھے محسوس کرو، بس تھوڑا تڑپایا ہے۔ یہ کہتے اس نے سمی کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا اور اپنی شدتیں اس پر نچھاور کرنے لگا۔ شاہ حویلی میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ راحلہ بیگم اور سمی کے تقریباً روز ہی بازار کے چکر لگتے تھے۔ ہر کوئی گھن چکر بنا ہوا تھا، جبکہ حارث کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ آئمہ نے اس کی نیند چرا لی تھی۔ حارث ابھی تک ادھر بیٹھے ہو، میں نے کہا تھا آئمہ کو ساتھ لے جانا شاپنگ کے لیے، جبکہ حارث بھولنے کی ایکٹنگ کرتا موبائل اور کیز اٹھاتا باہر کی طرف بھاگا۔ کل جب راحلہ بیگم نے اسے کہا تھا تو اس کے دل کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ کتنے دن ہو چکے تھے اس دشمن جاں کو دیکھے ہوئے، مگر اپنی بے تابی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کاظم ہاؤس کے سامنے آ کر ہارن دیا تو آئمہ کو گارڈز نے اطلاع دی اور وہ کچھ ٹائم بعد حاضر ہوئی۔ کیسی ہو جانے من؟ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی حارث پٹری سے اتر چکا تھا۔ چپ کر کے ڈرائیو کریں، آئمہ نے تیوری چڑھا کر کہا۔ جان آج تو کڑوی کریلی بنی ہو، حارث مسلسل سے زج کر رہا تھا۔ چلے جانے من، مال کے آگے گاڑی روک کر حارث نے اس کی طرف کا ڈور اوپن کر کے کہا۔ دونوں مال کے اندر آ گئے، مگر ساری شاپنگ حارث نے اپنی پسند سے کروائی تھی، جس پر آئمہ کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ بلکہ آئمہ کو دل ہی دل میں اس کی شاپنگ کی فین ہوئی جا رہی تھی۔ ابھی وہ جویلری کی شاپ پر آئے جہاں پہلے ہی حمزہ نیچے بیٹھا سمی کے پیروں میں پائل باندھ کر چیک کر رہا تھا۔
حجاب کے حالے میں سمی کو سمی کا دمکتا چہرہ دیکھنے والوں کو خیر کر رہا تھا۔ اس پر حمزہ کی محبت میں نکھرتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں بھی آگے آگے۔ واہ بیسٹ بھائی، ابھی آپ کے کون کون سے روپ دیکھنے کو ملیں گے؟ حارث نے شرارت سے اس کے نیچے بیٹھنے پر چوٹ کی، جس پر حمزہ نے ایک زبردست گھوری سے نوازا۔ آئمہ تو ان دونوں کو یہاں دیکھ کر خوش ہو گئی۔ وہ جیسے ہی آئمہ سے ملنے کے لیے اٹھی تو ایک دم چکرا کر گر گئی۔ کچھ دنوں سے اس کی طبیعت بوجھل بوجھل رہنے لگی تھی اور بعض ٹائم تو متلی بھی محسوس ہوتی تھی، مگر گھر میں شادی والا ماحول دیکھ کر اس نے کسی کو پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ اس نے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ حمزہ تو بوکھلا گیا اور فوراً اسے باہوں میں اٹھائے گاڑی کی طرف بھاگا۔ آئمہ اور حارث بھی بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ہسپتال کے روم کے باہر وہ لوگ ویٹ کر رہے تھے۔ آپ میں سے حمزہ شاہ کون ہے؟ آپ کو ڈاکٹر اندر بلا رہی ہے۔ نرس کے پوچھنے پر حمزہ فوراً آگے بڑھا۔ اندر آیا تو سمی بیڈ پر لیٹی تھی، مگر شرمائی سی۔ سمی میری جان، آر یو اوکے؟ وہ تیزی سے اس تک پہنچا۔ حمزہ کی بے تابی تو دیکھنے لائق تھی، جس پر نرس اور ڈاکٹرز بھی مسکرا اٹھی۔ مسٹر حمزہ پلیز تشریف رکھیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اس حالت میں یہ سب نارمل ہوتا ہے۔ نرس سمی کو بھی احتیاط سے اٹھا کر حمزہ کے ساتھ بٹھا گئی۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو، آپ بابا بننے والے ہیں مسٹر شاہ۔ یہ سنتے ہی حمزہ کے چہرے پر بڑی شاندار مسکراہٹ آئی۔ مگر یہ کافی ویک ہے، ان کا بہت خیال رکھنا پڑے گا، اور ڈائٹ وغیرہ اور کچھ پریکاشنز بتا کر وہ لوگ باہر آئے، جہاں حارث اور آئمہ بے تابی سے ان کا ویٹ کر رہے تھے۔ انہیں آتے دیکھ ان کی طرف لپکے۔ سب ٹھیک ہے نا جگر؟ حارث فکرمندی سے بولا۔ تو چاچو بننے والا ہے، حمزہ نے چہک کر بتایا، جس پر حارث نے تو باقاعدہ وہیں بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیا۔ پھر مسرور سے گھر لوٹے۔ راحلہ بیگم اور سلمان صاحب تو یہ سن کر سمی پر واری جانے لگی، اور راحلہ بیگم تو بس مسرور سی احتیاطیں بتانے لگی۔ اب تم ریسٹ کرو، شادی کی تیاری ہم خود دیکھیں گے۔ پھر وہ لوگ اسے روم میں چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ تھینکس جانم، تم نے مجھے بہت بڑی خوشی دی ہے، حمزہ نے اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کرتے ہوئے کہا۔ ریسٹ کرو، شام کے فنکشن کی تیاری کر لو، آج مہندی تھی۔ وہ باہر آ گیا۔ سمی اور آئمہ دونوں ایک ہی پارلر سے تیار ہوئی تھی۔ دونوں کا ڈریس تقریباً سیم ہی تھا، مہندی کلر کی شرٹ اور اورینج کلر کا لہنگا، اور ساتھ میں گوٹے کے کام سے بھرا دوپٹہ لیے وہ دونوں آسمان سے اتری حوریں ہی لگ رہی تھی۔ آئمہ کو جب اسٹیج پر لایا گیا تو سمی اسے لے کر آئی، ہوٹنگ شروع ہو گئی، جبکہ حمزہ اور حارث کے تو اپنی اپنی والی کو دیکھ کر ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ دونوں تو ابصرہ لگ رہی تھی۔ زوار اور زارو نے تو ڈانس تیار کر لیا تھا۔ میوزک کی تیز آواز میں ہوٹنگ کی آواز الگ ہی سما پیدا کر رہی تھی۔ پھر میوزک چلنے لگی، زوار اور زارون کے ساتھ حمزہ اور حارث بھی میدان میں کود پڑے۔ حمزہ اور حارث نے سفید کرتے اور گلے میں گرین اور یلو پٹیاں ڈالے بہت ہی ہینڈسم لگ رہے تھے۔ پورے ہال میں تالیوں کی گونج تھی اور وہ لوگ ڈانس کرنے میں میوزک کی دھن پر مصروف تھے۔ مہندی ڈیزائنرز دونوں کے ہاتھ پر مہندی لگا رہی تھی اور دلہوں کے نام کو بھی تہ دلی میں سجا رہی تھی۔ خوشی کا سما تھا۔ بوائز نے بہت ہی زبردست پرفارم کیا تھا۔ مہندی کا فنکشن اپنے اختتام کو پھر پہنچا تھا۔ سمی روم میں آئی تو اس کے انگ انگ میں تھکاوٹ بھری ہوئی تھی۔ مرر کے آگے کھڑی ہو کر وہ اپنی جویلری اتار رہی تھی کہ کلک کی آواز سے ڈور اوپن ہوا تو حمزہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچا۔ جانا، دیکھنے تو دو، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ حمزہ نے تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکاتے ہوئے کہا۔ باہوں کے گھیرے میں لیے اس کے لبوں کو محبت سے چھوا۔ چینج کر کے سو جاؤ، حمزہ اس کی تھکاوٹ کا احساس کرتے ہوئے بولا۔ دونوں چینج کر کے بستر پر آئے تو سمی اپنا سر حمزہ کے سینے پر رکھ کر نیند کی وادیوں میں اتر گئی، اور حمزہ بھی کچھ دیر بعد خواب خرگوش کے مزے لینے لگا۔ اگلے دن آئمہ تھکاوٹ سے چور فریش ہو کر بستر پر آئی تو میسج کی بیپ بجی۔ آئمہ نے میسج اوپن کیا تو شرم سے سرخ انار ہو گئی۔ You looked so cute today. It was hard to look away even for a moment. Just one more night and you will be in my life, in my arm. Be ready, my dear. آخر میں کس کے ایموجیز سینڈ کیے گئے تھے؟ اتنی بے باک گفتگو پر آئمہ خود میں سمٹ ہی گئی تھی۔ خوبصورت ریڈ اور گولڈن لہنگے میں آئمہ پری ہی تو لگ رہی تھی۔ اس پر میک اپ اور سرخ ہونٹ اس کا انگ انگ قیامت لگ رہا تھا، اور حارث بلیک اور ریڈ شیروانی میں ایک شہزادہ ہی لگ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں دنیا فتح کر لینے کی چمک تھی۔
ادھر حمزہ بلیک 3 پیس میں مردانہ وجاہت کا شاہکار لگ رہا تھا اور وہیں سمی بھی کم نہیں لگ رہی تھی۔ ٹی پنک میکسی میں ہلکے میک اپ کے ساتھ وہ حور ہی تو لگ رہی تھی۔ دیکھنے والے دونوں جوڑیوں کو رشک کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد نکاح ہوا تو رخصتی کا شور اٹھا اور آئمہ بھی رخصت ہو کر شاہ ہاؤس پہنچ گئی تھی۔ حارث جو مسرور سا روم کی طرف جا رہا تھا، ڈور کے آگے سمی کو پہرا دیتے پایا۔ بھابھی آپ یہاں؟ حارث حیران ہوا۔ جی جی بالکل، آپ مجھے میرا نیک دیں اور اندر جائیں۔ حارث نے اپنا پورا والیٹ نکال کر سمی کے ہاتھ پر رکھا۔ اب اجازت ہے؟ جھک کر پوچھا۔ جی جی جائے۔ سمی واپس روم کی طرف مسرور سی لوٹی۔ کلک کی آواز سے ڈور کھلا تو آئمہ مزید خود میں سمٹ گئی، ہتھیلیاں پسینے سے نم ہو گئی۔ حارث گلا پھنکارتے ہوئے اس تک آیا۔ گلاب کے پھولوں کی مہک روم میں الگ سما پیدا کر رہی تھی۔ حارث نے پاکٹ سے مخملی ڈبیاں نکالی اور آئمہ کا گھونگھٹ اوپر کیا اور ساکت رہ گیا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی لرزتی پلکیں حارث کے دل کو اتھل پتھل کر رہی تھی۔ نفیس سے ہیرے کی چین کو اس کے گلے میں پہنا کر شدت سے اسے باہوں میں بھیج لیا اور قطرہ قطرہ اپنی محبت کا اس پر نچھاور کرنے لگا۔ اس کے لبوں پر جھکا، کچھ دیر بعد اسے آزاد کیا، لائٹ آف کی اور زیرو کا بلب ماحول کو خوابناک بنا رہا تھا۔ آئمہ تو حارث کی باہوں میں کسمسا رہی تھی۔ اس کی چوڑیاں اتارتے ہوئے دوپٹے کی پینس اتاری اور اس کی روح میں اترنے لگا۔ پوری رات وہ اس پر اپنی محبت کی بارش برساتا رہا۔ صبح اذانوں کے بعد دونوں تھک کر سو گئے۔ حمزہ فریش ہو کر باہر آیا تو دیکھا کہ سمی بغیر فریش ہوئے چینج کر کے بستر میں دبک کر لیٹ گئی تھی، کیونکہ وہ حمزہ کی بے تابیوں سے اچھی طرح واقفیت رکھتی تھی۔ حمزہ اس کی معصوم سی تدبیر کو دیکھ کر مسکراتا ہوا اس تک آیا اور کھینچ کر اسے اپنی باہوں میں بھر کر آدھا اس پر گر گیا۔ حمزہ ہٹے، کیا کر رہے ہیں؟ سمی تو اس افداد پر بوکھلا گئی۔ جانا مجھ سے دوری۔ حمزہ نے دھیرے سے اس کی شرٹ کندھے سے سرکائی اور اپنے دہکتے لبوں سے جگہ جگہ پھول نچھاور کرنے لگا۔ سمی بھی اس کی سنگت میں خود کو ہواؤں میں محسوس کر رہی تھی۔ دور بادلوں سے جھانکتا چاند بھی شرما گیا۔ حمزہ سمی کے پور پر محبت بن کر برستا رہا۔ اب ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ صبح سمی کی آنکھ کھلی تو حمزہ کی شرٹ میں اس کے سینے پر پوری طرح سے قابض ہوئی پڑی تھی اور ایک آسودہ سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا تھا۔ ختم شد۔ تو یہ کہانی بہت ہی ہیپی اینڈنگ کے ساتھ ختم ہو گئی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اسی طرح سے اپنی ریکویسٹڈ کہانیاں مجھ تک پہنچاتے رہیں، میں ضرور پڑھ کر سناؤں گی۔ اور کمنٹ کر مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو سن کر کیسا لگا اور اس کہانی میں آپ کا فیوریٹ کیریکٹر کون تھا۔ تو ملتے ہیں اگلی قسط میں اگلی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔